امانت لوٹانا لازم نہیں ہے. کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تیمم کا تفصیلی طریقہ، برائے مہربانی تیمم کا مکمل طریقہ بتا دیں. تیمم کے بارے میں واضح احادیث ہیں، صحیح حدیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، کہ دو ضربہ ہیں، دو دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا ہاتھ کے لیے. ہاتھ سے مراد کوہنیوں سمیت ہاتھ. دوسری حدیث میں اس کی تشریح. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں. اگر غسل فرض ہے آپ پر تو اور پانی نہیں ہے تو غسل کے تیمم کی نیت کریں، اور اگر وضو ہے کرنا ہے تو وضو کے نیت کی تیمم کی نیت کریں. تو اس میں طریقہ کیا ہے، مٹی پہ آپ نے ایسے ہاتھ مارا. پہلے یہ بازو نہ اوپر کر لیں، گھڑی بڑی اتار دیں ایسے کر کے، جیسے گھڑی ہے یہ آپ نے اتار دی. آپ نے کیا کیا، ایسے ہاتھ مارا مٹی پہ اور یوں کر کے ایسے جھاڑ لیا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے پورے چہرے پر اچھی طرح سے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچانا لازم ہے وہاں تک ہاتھ پھیر لیا ایسے اچھی طرح سے، بس ایک دفعہ کر لیا. پھر دوبارہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا لیفٹ ہاتھ سے رائٹ ہاتھ، یہ پورا یہاں تک کوہنیوں سمیت، اس کو پچھلی جانب بھی اچھی طرح کر لیا، اور پھر یہ والا ہاتھ یہاں کر دیا آپ نے. اس طرح سے ختم ہو گیا تیمم. تو یہ طریقہ ہے. غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہوگا. عورتیں، یہ عجیب سا سوال ہے، خواتین میں حیض کب سے شروع ہوا؟ تو جنرل نالج کا سوال ہے بھائی. کہہ رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پھل توڑنے کا کہا، اور اس غلطی کی سزا کے طور پر اللہ نے عورتوں کو حیض کی بیماری دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ ایک مسئلہ لگایا ہوا ہے، بس اللہ کی حکمت ہوگی اس میں، اللہ ہی جانے. کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا. کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے. سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا. خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا؟ آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکو نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے. کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں. ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے، اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی. اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے. اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا. لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے. سودی بینک کی کون سی نوکری حلال ہے؟ کنونشنل بینک کی کون سی نوکری جائز، کون سی ناجائز؟ دیکھیں، سودی بینک میں ہر وہ جاب جس کا سود کے لکھنے سے یا اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دینے سے کوئی تعلق ہے، تو جو بھی سود کا لین دین کر رہا ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے: سود دینے والا، سود لینے والا، اور سودی لین دین کو لکھنے والا، اور سودی لین دین پر گواہ بننے والا. تو کوئی بھی شخص ان 4 کاموں کے علاوہ کسی کام میں اگر اس کی ڈیوٹی ہے بینک میں تو پھر اس کی جاب مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے، مگر حرام نہیں ہے. تو اب اس میں چوکیدار آ گیا. چوکیدار کا کام نہ وہ سود لے رہا ہے، نہ دے رہا ہے، نہ وہ کسی طرح سے معاونت کر رہا ہے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ اتنا سرمایہ لوگوں کا اندر پڑا ہوا ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. تو اس لیے بہت سے علماء چوکیدار کی تنخواہ کو حلال کہتے ہیں، اگرچہ بہرحال ناپسندیدہ مکروہ ضرور ہے، وہ چھوڑ دینی چاہیے چوکیداری بھی سودی بینک کی. اور مینیجر جو ہے اس کی تنخواہ حرام ہے، کیونکہ مینیجر جو ہے وہ تو سارا نظام کو مینیج کر رہا ہے نا، اس کی نگرانی میں ہی سارے لین دین ہو رہے ہیں، اور وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرے، تو اس کی جاب حرام ہے. تو اب یہ جب تک اسپیسیفک کسی خاص جاب کے بارے میں علماء سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ والی حلال ہے یا حرام، تو اس وقت تک ایک ایک اس کا ڈپارٹمنٹ کا نام لے کے بتانا مشکل ہوگا. بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے بینک میں نئے لوٹ لے کے، پرانے نوٹ لے کے نئے نوٹ دینا،
تو وہ بھی سود میں انوالو نہیں ہے. بعض کا کام صرف بل جمع کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گیس کا بل، بجلی کا بل، کیش، وہ یعنی کاؤنٹر پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کسی کا اتنا ہی کام ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے. تو یہ اب آپ خود فیصلہ کریں. اگر کہیں کنفیوژن ہو تو خاص اس شعبے سے متعلق علماء سے رابطہ کریں. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ سودی بینک میں کسی بھی طرح کی جاب نہ کی جائے، بہتر یہی ہے. مغربی معاشرے میں سود کے باوجود خوشحالی کیسے ہے؟ آج ایک آدمی نے کہا کہ یورپ میں سود کے باوجود معاشرے میں بہتری ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں سلیم اللہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، پھر بھی موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے. تو یہ تو نہیں کہا جائے کہ گٹکے سے صحت اچھی ہوتی ہے، یہ کہا جائے گا یہ گٹکا پان کھا رہا ہے، لیکن گٹکے پان سے جو صحت کو نقصان ہوتا ہے نا، تو یہ صحت کو فائدے والے کام اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے. ایکسرسائز کرتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، جم جاتا ہے، صحت مند غذائیں کھاتا ہے، تو گٹکا اس پہ پورے طور پر اس کی صحت کو خراب کرنے میں مؤثر نہیں ہو رہا، کیونکہ صحت بنانے کی بھی بہت ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے. تو یہی حال ہے یورپ امریکہ میں سودی نظام ہے. اس کا سودی نظام تو ماہرین یہ کہتے ہیں تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ معاشی نظام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بہت سارے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، جو جائز بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں. تو اس لیے وہ اتنی بدحالی کا شکار نہیں ہوئے جتنا ہو جانا چاہیے تھا. اور باقی رہا یہ معاملہ، آپ نے جو یہ کہا کہ معاشی خوشحالی ہے، تو یہ بھی پورے طور پر آپ کے پاس نالج نہیں ہے. ان کنٹریز میں بھی آپ جائیں گے، آپ کو پیسے کی جو تقسیم ہے نا اس میں بے اعتدالی بہت زیادہ نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے سودی نظام کی وجہ سے دنیا کی دولت چند خاندانوں میں سمٹی ہوئی ہے. اتنے سرمائے ہیں ان کے پاس کہ اگر ان چند خاندانوں سے دولت لے لی جائے پوری دنیا سے غربت ختم ہو سکتی ہے. تو سمٹ کے پیسہ بغیر کسی خاص محنت کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو اس کو معاشی خوشحالی سے آپ کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ معاشی خوشحالی تو ایک کمپیئر کریں نا کہ اگر سودی نظام نہ ہوتا تو کیا خوشحالی ہوتی اور ہونے کے بعد کیا بدحالی ہوئی ہے. تو کمپیئر کرنے سے پتہ چلے گا. جیسے ایک آدمی گٹکا کھاتا ہے تو آپ اس کو چھڑوا کے دیکھیں، پھر دیکھیں گٹکا نہ کھانے والے کی صحت کیسی ہے اور اسی کو گٹکا کھلایا جائے تو اس کی صحت کیسی ہے. تو جب تک کمپیئر نہیں کریں گے تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گٹکے نے اس کی صحت پہ کیا برے اثرات ڈالے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں اگر ان میں سودی نظام نہ ہوتا تو پھر یہ کہیں اور پہنچ چکے ہوتے اور زیادہ آگے جا چکے ہوتے. اور یہ جو پیسے کی تقسیم میں بے اعتدالی ہے، بے انتہا بے اعتدالی ہے، یہ بے اعتدالی نہ ہوتی. آپ دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے چند ملک تو بہت آگے نکل گئے، لیکن غریب ملکوں کا حال بھی تو جا کے دیکھیں نا، ان کا بھی تو اس سودی نظام سے تعلق ہے، ان کا دیوالیہ ہو گیا. آپ جائیں ایسے کنٹریز میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا دخل سودی نظام سے. باقی میرا اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے میرے چینل پہ، پہلے اپلوڈ بھی ہوا تھا، ایک آڈیو بیان بھی تھا، ایک ویڈیو بیان بھی. اس میں نے دلائل سے ثابت کیا تھا کہ سودی نظام کیسے، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت کی تھی کہ سودی نظام کیسے معاشرے کو ٹوٹے ہوئے گلاس برتن میں پانی پینا کیا مکروہ ہے. کپ یا گلاس یا کوئی بھی برتن ایسا ہو جو کونے سے ذرا ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں سے چائے یا پانی وغیرہ پی سکتے ہیں. ہم نے سن رکھا ہے کہ اس میں شیطان ساتھ پیتا ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس طرح کوئی منع کیا گیا. اگر آپ کے علم میں ہو، میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم کامل ہے، بعض دفعہ کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہوتی ہے، گزری ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے. بہرحال آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو تو اس کا ریفرنس دے دیں، میں دیکھ لوں گا. بظاہر میرے علم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں جس میں ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی پینے سے منع کیا ہو. ویسے مناسب ہے کہ جب برتن ٹوٹ جاتا ہے، کانچ ہے یا کوئی بھی، تو اس کے ذرے بعض دفعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے منہ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے. اور اگر ذرات نہ بھی جائیں تو اس جگہ میل جم جاتا ہے، وہ صفائی صحیح طرح نہیں ہو پاتی، دراڑ ہوتی ہے نا، اس میں میل جم جاتا ہے. تو وہ جب گھر میں برتن دھلتے ہیں تو وہ صحیح طرح اس کی صفائی نہیں ہوتی، تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے وہ گندگی منہ میں جائے گی، اس لیے منع کیا جاتا ہے. ورنہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اس میں کہ نقاب چھوڑ دو، پھر بھی جائز نہیں ہے. کیا سائنس کو علم کہا جائے گا؟ کیا سائنس بھی علم ہے؟ وضاحت فرما دیں حسین احمد. جی بالکل علم ہے. علم کا معنی جاننا، کوئی بھی علم ہو تو وہ جاننا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علم پہ ثواب ملے گا کہ نہیں. تو ثواب جب ملتا ہے کہ آپ اس سے انسانیت کی خدمت کا کوئی کام لے رہے ہو. ہر وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو تو اس علم سے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور جس سے انسانیت کو فائدے کے بجائے نقصان ہے اس علم میں ثواب نہیں ہے. تو اب فائدے کی نیت سے آپ کر رہے ہیں، جیسے میڈیکل سائنس کا علم ہے، آپ کی نیت ہے لوگوں کی جان بچاؤں گا. زرعی سائنس کا علم ہے، آپ کی نیت ہے کہ میں پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنوں گا. تو کوئی بھی نالج اس نیت سے حاصل کی جائے کہ میں انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنوں گا اس کے ذریعے، تو اس علم میں بہرحال ثواب ہے، صدقہ جاری ہے. اور جو علم لوگوں کے نقصان کے لیے ہوتا ہے